أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العابدون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعز الحمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت ممدود، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود ولا عجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميادان أرزه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آج 4 محرم الحرام کی صبح نمودار ہو چکی ہے اور مسلسل ہم عاشورے سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. جس عنوان کے تحت گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے سے، کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا میں اس بات پر اتفاق کر رہا ہوں کہ میں کچھ واقعات سناؤں کہ جو ذریعہ بنے معرفت امام زمانہ علیہ السلام. تو آج میں مختصر سا واقعہ سنانا چاہوں گا جو کافی مشہور بھی ہے اور ایک دلیل بھی ہے کہ کیسے غیبت امام زمانہ میں ہمیں علماء کی طرف رجوع ہونا چاہیے. واقعہ یوں ہے کہ شیخ مفید، جن کا نام ہر شیعہ جانتا ہے، تو ایک روز تھا کہ ایک شخص شیخ مفید کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ایک خاتون اس دنیا سے گزر چکی ہے اور وہ خاتون حاملہ تھی اور اس کی شکم میں بچہ ہے، تو کیا ہم اس خاتون کو ایسے ہی دفن کر دیں یا اس بچے کو اس کے شکم سے نکال کر دفن کریں؟ تو کیونکہ شیخ مفید کے پاس وہ احادیث موجود تھی جس میں یہ وارد ہوا کہ میت کو اذیت نہیں دی جا سکتی، لہذا شیخ مفید نے کہا کہ نہیں، میت کو ویسے ہی دفن کر دیا جائے. اب وہ شخص جو آیا تھا وہ کچھ راستہ چلا ہی تھا کہ کوئی گھوڑ سوار تشریف لائے اور اس شخص سے کہا، اس گھوڑ سوار نے، کہ شیخ مفید نے کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس بچے کو اس ماں کے شکم سے نکالیں، پھر بعد میں میت دفن کریں. بہرحال یہ واقعہ گزر گیا، کچھ سال ہوئے، وہ بچہ بڑا ہو گیا اور جو شخص شیخ مفید سے فتوے کا حکم لینے آیا تھا، تو جب اس کی دوبارہ ملاقات ہوئی کچھ عرصے بعد، تو وہ کافی شکر گزار رہا شیخ مفید کا اور کہنے لگا کہ آپ نے بہت فتویٰ دے دیا تھا اس سلسلے میں، اس پر ہم نے عمل کر کے اس بچے کی جان بچا لی اور میت کو دفن کر دیا اسے. تو شیخ مفید گھبرا گئے اور کہا کہ کیا میں نے بھیجا یہ پیغام تم تک؟ تو اس شخص نے کہا ہاں، جو پیغام لے کر آئے تھے انہوں نے یہی کہا کہ شیخ مفید کی طرف سے یہ پیغام ہے. تو شیخ مفید یہ احساس کیے کہ یہ امام زمانہ علیہ السلام کا وجود تھا جنہوں نے ان کی رہنمائی کی. اب وہ کافی پشیمان ہوئے اور کافی غمزدہ ہو گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب آج سے وہ فتویٰ جاری نہیں کریں، کیونکہ ظاہر ہے وہ مسئلہ بھی بالکل نیا تھا اور احادیث میں ایسا کوئی ڈائریکٹ
قول معصوم نہیں تھا، لہٰذا اسی کی بنا پر انہوں نے وہ فتویٰ دیا تھا۔ لیکن پھر اس فتوے کی امام زمانہ علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی، تو اب وہ کہنے لگے کہ اب میں فتویٰ آج سے نہیں دوں گا۔ تو پھر ایک خط ان تک امام زمانہ علیہ السلام کا پہنچا، جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شیخ مفید، آپ گھبرائیے مت، آپ اپنا اجتہاد جاری رکھیں، آپ اپنا فتویٰ دیں، اگر کچھ غلطی ہوتی ہے تو میں ہوں جو آپ کی غلطی کو سنبھال لوں گا۔ تو یعنی اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو تقلید کرتے ہیں یا علماء کی طرف رجوع ہوتے ہیں جو کہ ہم سے زیادہ دین کی فہم رکھتے ہیں، تو ہمیں ان علماء کی پیروی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اگر بالفرض ان کا فتویٰ غلط بھی ہو جائے تو جیسا ہمارے پاس ایک جاتی مثال موجود ہے کہ خود امام علیہ السلام ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ ہاں احباب اعزاء، آج 4 محرم الحرام ہے اور آج ذکر مصائب شہزادہ اون محمد بیان کیے جاتے ہیں۔ وہ شہزادہ اون محمد جو مولا علی کے نواسے ہیں اور جناب جعفر کے پوتے ہیں، اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے نور چشم جب یہ قافلہ مدینہ سے نکلا تھا، تب شہزادی زینب سے جناب عبداللہ نے کہا کہ بی بی، ایک طرف محمد میری طرف سے اور میری طرف سے امام حسین پر قربان ہوں گے، اور محمد آپ کی طرف سے، یعنی جناب عبداللہ اور جناب شہزادی زینب علیہ مقام نے اپنی قربانیاں اور محمد کے ذریعے سے کربلا میں پیش کی۔ اب جب عصر عاشور، روز عاشور قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو شہزادی زینب نے یہ محسوس کیا کہ سارے اصحاب و انصار امام پر جانثار ہو چکے ہیں، اہل بیت میں سے بھی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن اون محمد ہے جو ابھی تک میدان کربلا میں نہیں گئے۔ شہزادی زینب نے طلب فرمایا اور کہا کہ اون محمد، کل رات میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ سب سے پہلے اپنے ماموں جان پر قربان ہونا، پھر تم لوگ کیوں میدان کربلا میں وارد نہیں ہوئے؟ تب شہزادے اون محمد نے ہاتھ جوڑ کر فرمایا کہ مادر گرامی، ہمیں ماموں جان جنگ کی اجازت نہیں دیتے۔ لہٰذا شہزادی زینب نے دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ لیا اور امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں تشریف لے گئی، اور پھر امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ درمیان میں بیٹھ جائیں۔ جب امام علیہ السلام بیٹھ گئے تو شہزادی زینب نے دونوں شہزادوں کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور امام حسین علیہ السلام کا طواف کرنے لگی، گویا یہ بتانا چاہتی ہیں کہ اے حسین، اے میرے برادر، میں نے آپ پر سے میرے بچوں کو بار کر دیا ہے، آپ پر سے قربان کر دی۔ لہٰذا شہزادی نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اون محمد کی قربانی پیش کروں۔ امام حسین علیہ السلام گریہ فرمانے لگے۔ بہرحال اون محمد کو اجازت ملی۔ وہ اون محمد جو بنی ہاشم کا خون اپنے پاس رکھے ہوئے، جن کے نانا مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام تھے، اور چچا عباس اور ماموں عباس اور امام حسین علیہ السلام تھے، اور بھیا علی اکبر کی آپ لوگ صحبت میں رہا کرتے تھے۔ لہٰذا اس خاندان کا اثر تھا، اس صحبت کا اثر تھا کہ اون محمد بھلے ہی عمر میں، بھلے ہی سن میں چھوٹے تھے، لیکن وہی جوش و ولولہ اور وہی فن حرب سے وہ واقف تھے۔ لہٰذا جب وہ وارد کربلا ہوئے، دونوں بھائی نے خوب جنگ کی۔ ایک بھائی نے میمنے کو میسرے پر کیا تو ایک نے قلب لشکر پر وار کیا۔ اتنا جنگ کرتے ہوئے آگے نکل گئے، قریب تھا کہ عمر سعد کو وہ قتل کر۔ عمر سعد کے خیمے کی قنات کاٹی ہوئی۔ اس نے کہا، کیا غضب ہو گیا، یہ لوگ علی کے نواسے ہیں، انہیں ایسے قتل نہ کیا جائے، بلکہ انہیں گھیر کر چاروں طرف سے ان پر وار کیا جائے۔ ہاں ارباب اعزاء، شہزادے کب تک لڑتے؟ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے۔
اب جیسے ہی چاروں طرف سے حملہ ہونے لگا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی خیریت لی، لیکن حملہ اس قدر شدید تھا کہ اون محمد سنبھل نہ سکے اور اپنے ماموں کو کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ماموں جان ہمارا آخری سلام قبول فرمائیں۔ اب وہاں سے باب الحوائج حضرت عباس اور مولا امام حسین علیہ السلام وارد کربلا ہوئے۔ میدان کربلا میں جیسے ہی وہ پہنچے تو شہزادوں نے کہا کہ مولا آپ یہ بتائیں کہ کیا ہمارے چہرے دریا کی طرف ہے یا خیموں کی طرف ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بچوں آپ یہ سوال کیوں کرتے ہو؟ تو کہا کہ نہیں ماموں جان، ہم نے ہماری والدہ سے وعدہ لیا تھا کہ ہم مر جائیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے، لیکن دریا کی طرف رخ نہیں کریں گے۔ تو امام نے کہا کہ بچوں آپ کے رخ خیموں کی طرف ہے۔ اب جیسے ہی یہ سنا، دونوں بچوں نے ایک انگڑائی لی اور پھر اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ ایک لاشے کو ابوالفضل عباس نے لیا اور ایک لاشے کو حسین لے کر خیموں میں آئے۔ اب شہزادی زینب ہے کہ جو مسلح پر ہے اور خدا کا شکر ادا کر رہی ہیں۔ شہزادی فضہ تشریف لے گئیں اور کہا کہ بی بی زینب آپ آئیں، بچوں کے لاشیں آ گئے ہیں۔ لہٰذا جب شہزادی زینب آئیں، ماں ہے اور فطرت میں یہ ہے کہ ماں اپنے بچوں کو بہت چاہتی ہے، اور اگر بچے پر کچھ آنچ آئے تو غم زدہ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں امام حسین کی محبت میں، اپنے بھائی کی محبت میں، زینب علیہ مقام اس قدر محبت تھی اپنے بھائی سے کہ اپنے بچوں کا بھی غم شہزادی زینب بھول گئی۔ دونوں لاشوں کے درمیان سجدہ کیا۔ اب یہ سلسلہ آگے بڑھا، شام غریبہ ہوئی اور پھر کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، یہاں تک کہ مدینے کا سفر آ گیا۔ یہ جب قافلہ مدینے میں پہنچا تو جب شہزادی زینب جب اپنے گھر تشریف لے گئیں، اور تب آپ نے احساس کیا، جب چھوٹے چھوٹے مسلے نظر آئے، چھوٹی چھوٹی مسندیں نظر آئی، تو اب وہ ماں کا دل تھا۔ شہزادی زینب گریہ فرمانے لگی اور کہا کہ اونو محمد میں شرمندہ ہوں کہ میں تم پر رو نہ سکی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وذنب قضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار الہ ہم سے اس عزاداری کو قبول فرما۔ الہی آمین۔ الہ دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات ہیں ان کی جان، مال، ایمان و عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ الہی آمین۔ بار الہ جو مومنین حج و زیارات کے مشتاقین ہیں انہیں بار بار اس سے سرفراز فرما۔ الہی آمین۔ بار الہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ الہی آمین۔ ہمیں حضرت کے اعوان اور انصار میں شمار کرنا۔ ماتم حسین۔